دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں اس کا سبب ان کی معاشی تنگی، اسباب کی قلت یہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ہر قوم اس وقت تباہ ہوئی جب وہ بے عمل ہوئے، بد عمل ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور وہ قومیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہماری پوری امت کی پستی کا سبب صرف بد اخلاقی، بے حیائی، نافرمانی۔ تو جب عروج آتا ہے تو وہ صفات پہ آتا ہے، جو زوال آتا ہے وہ بد اخلاقی اور اعمال کی پستی پر آتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ والدین سب سے پہلا اسکول ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، بس اسکول جائیں اور پڑھائی کریں، پھر آپ واپس آئیں، ٹیوشن پڑھیں، اور بس پھر کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ آگے ہمارے اسکول صرف کاروباری ادارے ہیں، تربیت ساز نہیں ہیں۔ ہمارے کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود کالج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا، تو اس وقت میں اور آج اس کو 50 سال گزر چکے ہیں، میرا دکھ درد ہے بھائیوں بہنوں۔ اپنے بچوں کی، بچیوں کی تربیت کرو، حفاظت کرو، اور میں سب والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں۔ اسکول والے، کالج والوں سے کہتا ہوں کہ بچے بچیوں کو اخلاق کا سبق دیں۔ علماء سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بیان اور نفرت انگیز بیان چھوڑ کر ہر مسلک کے علماء وہ اچھے اخلاق، حیا، پاک دامنی کے خطبات اپنے ممبر سے بولیں اور قرآن کو بیان کریں اور سیرت کو بیان کریں۔ اپنا اپنا مسلک اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، لیکن ممبر پر بیٹھیں تو قرآن کو بیان کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ ہمارا میڈیا ہے، وہ اس میں بڑا کام کر سکتا ہے کہ قرآن کے تفسیر کو، نبی پاک کی سیرت کو وہ مختلف پروگراموں میں بیان کریں، تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ بہرحال رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل۔
تم بہتے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ تو کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ کثرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے، حیا نہیں ہوگا، پاک دامنی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، جیسے کوڑا کرکٹ پانی میں بہہ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو بہنوں، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے، پاک دامنی کو نافذ کر دے۔ یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی میں حیا، پاک دامنی، سچائی، رزق حلال، دیانتداری، پردہ، مستورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور اس بے حیا معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے اور اسے خیر کی طرف متوجہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔